اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ سب سے پہلے خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر 2 رمضان المبارک کو ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان میں درس آیات زندگی کا جو سلسلہ آپ سب مخاطبین کے ساتھ جاری و ساری تھا، اس کے ایک اور مرحلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجلانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ درس آیات زندگی اس سال ماہ مبارک رمضان میں خاندانی زندگی سے متعلق ہے، اور اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس، اس کے مختلف شعبہ جات کو انشاءاللہ ان توفیقات میں جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ پہلا درس آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، اس حوالے سے کچھ سوالات بھی ہیں اور کچھ کوشچنس بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایک آڈیو میسج کی شکل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہلے سے گروپ میں بھیج دیا گیا، جو عمومی طور پہ بہت سارے سامعین کے سوالات تھے، تو اس کا جواب دے دیا گیا الگ سے وائس میسج کی صورت میں کہ جو ہے خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیں جن کو درس حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ ہم نے انقلابی میڈیا کا واٹس ایپ چینل کو معیار بنایا تھا کہ واٹس ایپ چینل کے اوپر ہم انشاءاللہ لنک بھیجیں گے، جو بھی درس کا لنک ہوگا، اور وہ اویلیبل ہوگا آپ کے پاس ایک اسپیسیفک ڈیوریشن کے اندر، رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک، کہ میکسیمم 10:30 11 بجے تک۔ اور اسی دوران جو آپ کو واٹس ایپ پر گروپ دیا گیا ہے خواتین کے لیے بھی اور حضرات کے لیے بھی الگ الگ، اس میں آپ لوگ اپنے کوڈ جو انسٹیٹیوٹ کا کوڈ ہے اس کے ذریعے سے اپنی اٹینڈنس لگائیں گے۔ بعض افراد پوچھ رہے تھے کہ درس لائیو کیوں نہیں ہو رہا ہے اس سال۔ ہم نے ابھی شروعات میں، چونکہ کچھ یہاں پہ انٹرنیٹ کی مشکلات ہیں، ایران کے اندر جو سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا اسپیسیفک آورز کے اندر انٹرنیٹ کبھی کبھی بہت ویک ہوتا ہے، اس میں بھی ہم مثلاً واٹس ایپ یا اس طرح کے جو دشمنوں کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو خاص طور پہ کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس یا اس کے علاوہ جن ریسورسز کے تھرو آپ تک پہنچا رہے ہیں، انٹرنیٹ سروس، انٹرنیشنل انٹرنیٹ کی جو ویکنس ہے اس کی وجہ سے لائیو نہیں ہو پا رہا ہوتا ہو، اس لیے ہم پہلے سے بھی درس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ اگر لائیو سیشن نہ ہو سکے تو کم از کم ہمارا دن ویسٹ نہ ہو یا سیشن ہمارا ویسٹ نہ ہو، اور کم از کم آپ لوگ استفادہ کر پائیں۔ جو اس کے آخر کا حصہ ہوتا ہے سوال جواب کا، انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ایک ریگولر فیشن میں ہم آ جائیں گے کہ اگر درس ہمارا لائیو نہ بھی ہو سکا تو سوال جواب کا سیشن ہم ضرور لائیو اس میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں 2 سے 3 دن میں اس مشکل کو حل کر لیں، لیکن آپ نے اسی ڈیوریشن کے اندر درس کا لنک ضرور چینل پہ بھیج دیا جائے گا۔ آپ کی اٹینڈنس لینے کے لیے ہم نے جو واٹس ایپ گروپس بنائے تاکہ ایزیلی ہمیں پتہ ہو کہ اس 9 سے 10 کے درمیان کس کس نے درس سنا ہے۔ باقی اگر کوئی فرض کریں تھوڑا سا لیٹ بھی سنتا ہے، اٹینڈنس نہیں بھی لگا پایا، تو ہم نے مینجمنٹ کے تھرو ان کو بتا دیا تھا کہ آپ اگر ایک 3 منٹ کا 4 منٹ کا خلاصہ اس درس کا اگر آپ بھیج دیں گے اپنے آڈیو میں وائس نوٹ کے اندر، تو اس دن کی اٹینڈنس بھی آپ کی مارک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی کچھ وی پی اینس کے ایشوز ہیں، کسی وی پی این سے کوئی پلیٹ فارم چل جاتا ہے، کبھی اسپیسیفک ٹائم پہ ایشو ہوتا ہے، تو ہم اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کا سیشن لائیو کرنا ہے یا پھر ہم ریکارڈڈ سیشن کو آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ کم از کم پروگریس ہو، آگے بڑھیں اور معاملہ رکے نہیں انشاءاللہ۔ کل کے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ آیات سے مراد کیا ہے، آیت سے مراد کیا ہے، اس کے علاوہ زندگی سے مراد کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی تو وہ بایولوجیکل زندگی کیا ہے، اسپریچول لائف کیا ہے، اور اسلام کی نقطۂ نگاہ سے ہم زندگی کسے کہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک الہی تصور جو زندگی کا ہے وہ موجود ہو۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کمال انسان کی زندگی اور انسانی حیات کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کی زندگی میں آرامش، سکون اور
جس کو قرآن مجید نے سکینہ کا لفظ بھی استعمال کیا عربک کے اندر، اس آرامش اور اس سکون کو زندگی میں لانے کے لیے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ ہماری اقتصادی شعبہ ہو، چاہے ہمارا سیاسی شعبہ ہو، معاشرتی شعبہ ہو، خاندانی شعبہ ہو، یا اس کے علاوہ معاشی شعبہ ہو، تعلیمی شعبہ ہو، ہر زندگی کے شعبے میں، ہر لائف کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم پروگریس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر زندگی میں یہ ایک بیسک اور اساسی عنصر یعنی ثبات، آرامش، سکون زندگی کے اندر موجود ہو۔ قرآن مجید نے جو ازدواج کو اور شادی کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا وہ بیشتر اسی ہدف جو ہے شادی کا، بیشتر اس کو باقاعدہ لفظ کے ساتھ کے لیے تسکنو الیہا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ زوج بنایا، تمہیں خلق کیا، زوج بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی کے اندر آرامش اور مایہ سکون بن سکے۔ بس اس لیے ہم نے اس عنصر کو بہت محوریت حاصل ہے اس پوری ڈسکشن میں، جو خاندان کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، کہ ملاک یہ ہے، معیار یہ ہے، ہر شخص جتنی سکسیسفل خاندانی زندگی گزار رہا ہے، کتنی سکسیسفل فیملی ہے، اس کا ہر فرد کتنا پروگریس کر رہا ہے، کتنا خاندانی زندگی کے فوائد کو، خاندانی زندگی کے چارم کو حاصل کر پا رہا ہے، دیکھیں گے اس کی زندگی میں سکون کتنا ہے، ثبات کتنا ہے، آرامش کتنی ہے، کتنا قلبی سکون اس کو حاصل ہے۔ یہ معیار بنے گا کہ کتنی الہی زندگی اس کی ہے، یا کتنی قرآنی زندگی ہے، جو قرآن مجید کی آیت نے ہمیں یہ معیار بتایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہداف زندگی کتنا فیملی کے ذریعے سے حاصل ہو پا رہے ہیں، اصلاً اہداف زندگی کی طرف توجہ ہے بھی یا نہیں۔ خاندان کے کسی بھی مرحلے میں، خاندان کو تشکیل دینے کے مرحلے میں، انتخاب ہمسر، چوزنگ اسپاؤس کے اسٹیج کے اوپر، یا خاندانی زندگی شروع کرنے کے بعد یعنی پوسٹ میرج جو اسٹیج ہے خاندان کی، فیملی کی، اس میں زندگی کے اہداف سے اس کا کتنا تعلق ہے، یا فیملی کا تشکیل پانا، فیملی کا آگے بڑھنا، فیملی کا دنوں رات شب و روز گزرنے میں کتنے زندگی کے اہداف حاصل ہو پا رہے ہیں، یہ طے کرے گا کہ یہ فیملی لائف کتنی سکسیسفل ہے، جس کو اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر ہم برکت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کتنی بابرکت زندگی ہے، یعنی کتنے اہداف زندگی اس سے حاصل ہو پا رہے ہیں، یعنی یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں زندگی کی ایسی ہے۔ کتنی بابرکت جاب ہے آپ کی، اس جاب کے ذریعے سے زندگی کا ہدف کتنا حاصل ہو رہا ہے۔ کتنی بابرکت تعلیم ہے آپ کی، اس تعلیم کے ذریعے سے زندگی کا ہدف کتنا حاصل ہو پا رہا ہے، جو کہ خداوند متعال نے، قرآن مجید نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے۔ کتنی بابرکت آپ کے دوست ہیں، آپ کے روابط ہیں، آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، ان تعلقات، روابط، ریلیشنز کے ذریعے سے زندگی کا ہدف کتنا حاصل ہو پا رہا ہے، یہ طے کرے گا کہ کتنے بابرکت ریلیشنز ہیں۔ بس یہاں پر بھی ایسی ہے، ہدف زندگی کے لیے کتنی سازگار ہے یہ فیملی کے افراد کے آپس میں تعلق، اس فیملی کا آپس میں کنیکشن کتنا ہدف زندگی کی خدمت میں ہے، اتنا یہ فیملی اپنا معیار رکھے گی۔ آج اسی حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے، پھر ہم انتخاب ہمسر کے چیپٹر کو شروع کریں گے۔ تمام زندگی کے مراحل ہمارے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس کو ہم انتخابی ہمسر سے شروع کر رہے ہیں، تمام زندگی کے مراحل کے اندر خداوند متعال کتنا، خداوند متعال، اس کا دین، اس کی چاہت، اس کی پسند ناپسند، اس کا ارادہ، اس کے فیصلے، اس کے احکام، اس کی شریعت کتنی اس کی پرواہ کی جا رہی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوگا ایک معیار کہ یہ فیملی کتنی الہی ہے، کتنی قرآنی ہے، کتنی اسلامی ہے، کتنی مولائی فیملی ہے، جو کہ اہل بیت
اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو معیارات روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، ایک فیملی، ایک بہترین بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے، وہ یہاں سے معلوم ہوں گے کہ کتنا اہل بیت اطہار، جو کہ دونوں قرآن ہے ہمارے لیے، قرآن ناطق یا قرآن ضامت جو بھی ہے، دونوں قرآن ہے، دونوں معصوم ہیں۔ قرآن مجید بھی معصوم ہے، عصمت رکھتا ہے۔ یعنی عصمت کس معنی میں کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردید، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کہ جو بات کر رہے کہ اس میں وہ بات حق ہے یا حق نہیں ہے، وہ بات واقعیت کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس 100% قرآن مجید کے جو اصول ہیں، چونکہ نبی اکرم وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، یعنی جو خداوند متعال نے نبی اکرم کے ذریعے سے نازل کیا۔ بس اس لیے خداوند متعال کیا فرما رہا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر، سورہ زاریات 51 سورہ ہے قرآن مجید کی، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ ہم نے خلق نہیں کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ یہاں پہ بعض مترجموں نے اردو کے بھی میں نے ترجمے شیعہ و اہل سنت مترجمین کے جو دیکھیں، بعض نے اس کو لکھا ہے مگر یہ کہ عبادت کریں، لیعبدون مراد عبادت نہیں ہے بلکہ عبودیت ہے۔ عبودیت یعنی عبد سے ہے، یہ خدا عبد کے مقابلے میں معبود ہوتا ہے، خداوند متعال معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں۔ نہیں پیدا کیا نہ اس کے کہ مگر یہ کہ عبادت کریں، اس کا مطلب انسان کو ہر وقت عبادت کرتے رہنی چاہیے، جیسے ہر وقت وہ نماز پڑھتا رہے، نماز سے فری ہو تو روزہ رکھے، روزے سے فری ہو تو خمس دے، خمس سے فری ہو تو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ سے فری ہو تو امر بالمعروف کرے، جو عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں فروع دین کے اندر۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، عبادات نہیں ہے۔ لیعبدون سے مراد، اس کو ہم نے انسان شناسی کے اندر بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں، اس میں 2-3 سیشن اس کے اندر، کہ ایک قرآنی انسان کیا ہوتا ہے، ایک قرآنی الہی انسان کیسے کہتے ہیں، اس کو ہم نے بیان کیا اپنی جگہ کے اوپر، کہ یہاں پہ صرف اس کا ایک اجمالی آپ کے سامنے ایک سمرائز پیش کیا جا رہا ہے کانسیپٹ کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو میری بندگی کرے، میں نے اپنی بندگی کے لیے خلق کیے۔ اب چاہے وہ کچن میں کھانا پکا رہا ہو، یہ کھانا پکانا بندگی شمار ہوتا ہو، چاہے یہ جاب کر رہا ہو، جاب کرنا بندگی شمار ہوتا ہے۔ ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز بحیثیت بندہ نہ پڑھ رہا ہو، بحیثیت کوئی اور نیت اس کی نماز پڑھنے کے لیے رکار ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ممکن ہے اس کی نماز بھی بندگی نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ ایک خاتون کھانا پکا رہی ہوتی ہے پورے خانوادے کے لیے بخاطر الہی، بخاطر خدا، بس یہ اس کا کھانا پکانے میں یہ خاتون بندہ خدا ہے، لیکن یہ حتیٰ نماز پڑھنے میں بھی بندہ نہیں ہے۔ بس بندگی ایک اور چیز ہے، بندگی زندگی کے تمام تر مراحل میں، فیصلوں میں، انتخاب میں، اسٹینڈرڈز میں، معیارات میں، پسند ناپسند میں، دوستی، ملنا جلنا، محبت نفرت، ہر چیز میں خدا کی خاطر اس کو انجام دینا، یہ عبد کی ایک مختصر سی کہ آپ کا ذہن قریب ہو سکے اس سے۔ اب یعنی میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خدا کی خاطر ہوگا، اپنے ارادے سے کروں گا لیکن انتخاب وہ کروں گا جو خدا کو پسند ہے۔ خداوند متعال مد نظر ہوگا زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں۔ بس یہ جو عنصر ہے زندگی کے اندر، اب انتخاب ہمسر کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی یہ سورہ زاریات 51 جو سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 56 کتنی دخیل ہے قرآن مجید کی یہ آیت زندگی کے فیصلوں کے لیے، اور انتخاب ہمسر کے اندر بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چونکہ خطرہ یہی ہے کہ اگر یہ چیز مد نظر نہ ہوئی، اگر اس چیز کی طرف توجہ نہ ہوئی، یہی چیز ہمیشہ کی سعادت تک بھی لے کے جائے گی فیملی کو، انتخاب ہمسر کے مرحلے میں، پری میرج، ڈیورنگ میرج یا پوسٹ میرج کے اندر، اور یہی پرواہ، یہی توجہ خداوند متعال کی طرف اگر نہیں ہوئی، ہمیشہ کی شقاوت کی طرف بھی لے کر جائے گی، ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف بھی لے کر جائے گی، اسٹریسز کی طرف، ڈس آرڈرز کی طرف، پریشانیوں کی طرف، ایک زندگی دنیا میں ایک عذاب کی سی شکل پیدا کر جائے گی۔ لیکن روٹ کاز کہاں پہ ہوگی؟ روٹ کاز اسی جگہ پہ ہوگی کہ تم شادی کے مرحلے میں، انتخاب ہمسر میں مثلا تم بندے نہیں ہو۔ خود شادی کے جو رسومات، جو چیزیں ہم بجا لاتے ہیں، اس کے اندر یہ دولہا بندہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ دلہن بندہ خدا ہے یا نہیں ہے، خود اپنی شادی کے مراسم کے اندر اس کی شادی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے ایک خدا کے بندے کی شادی ہو رہی ہے، ایک عبد کی شادی ہے،
کہ اس کی شادی میں ہر چیز وہ ہو رہی ہے جو خداوند متعال سے چاہتا ہے. اس کا لباس، اس کے کھانے، اس کا طریقہ، اس کا بیٹھنا، اس کی گاڑی، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا لوگوں کو دعوت دینا، مراسم ازدواج. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا عبد ہے. جتنا عبد ہوگا اتنا ہدف کے ساتھ آگے بڑھے گا. جتنا عبد ہوگا فیملی کی وہ بابرکت شادی کہلائے گی. بس بندگی سے زندگی کا تعلق یہ ہے. بندگی ہی زندگی کا باعث بنتی. زندگی اصل اس معنی کے اندر جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ زندگی بایولوجیکل نہیں کہ صرف سانس لے رہا ہو، نفس چل رہی ہو اور دل دھڑک رہا ہو. یہ حیوانی زندگی، یہ ایک حیوان کو بھی حاصل ہے، پست ترین حیوانوں کو بھی یہ زندگی حاصل ہے جس کو ہم بایولوجیکل حیات کہہ رہے ہیں. اور ایک جس کو ہم نے کہا تھا اسپریچول معنی کے اندر حیات، جس کو قرآن مجید نے مثلا حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے، وہ حیات یعنی انسانی حیات، یعنی روحانی حیات، معنوی حیات، یعنی الہی حیات، یعنی وہ حیات جو قرب خدا کا باعث بنتی ہے، جو زندگی کے اہداف سے انسان کو قریب کر رہی ہوتی ہے. بس خطرہ یہی موجود ہے کہ وسائل الشیعہ میں پیغمبر اکرم کی یہ روایت بڑی خطرناک روایت ہے اور بہت ہی ایک انسان کو ہوشیار کرنے والی روایت ہے کہ کتنا تعلق ہے فیملی کے اندر ایک شخص کے رویے کا، ایک شخص کے کردار کا، سوچ کا، فکر کا اور اس کے اعمال کا ایک فیملی کے اندر، ایک خاندان کے اندر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی زوجہ ہو اور وہ زوجہ اپنے مرد کو جو ہے وہ اذیت دیتی ہو، خداوند متعال اس کی نماز اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس خاتون کے، اس زوجہ کے، خداوند متعال جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ اس کی پھر اتنی مدد کرے یا اس کو اپنے شوہر کو راضی کرے اور اس کی رضایت کو جلب کرے. اور اگر یہ خاتون تمام عمر روزہ رکھے، دیکھ رہے ہیں اس روایت کی جو شدت ہے، تمام عمر روزہ رکھے یعنی عبادت کرے، یا مثلا کوئی غلام آزاد کرے، یا بتایا کہ اپنا مال جو ہے وہ راہ خدا کے اندر انفاق کر دے، تب بھی یہ خاتون وہ ان اولین لوگوں میں سے ہوگی جو آتش جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. ان تمام چیزوں کو بھی کر دے تو وہ اس اذیت کو، اس آزار کو، اس رویے کو جو اس خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ بجا لائی ہے اس کو کمپنسیٹ نہیں کر پائے گا، جبران نہیں کر پائے گا اس کا. اس قدر اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ یہاں ہمیشہ کی شقاوت کا باعث بنے گی یہی اسکلز، یہی آگاہی، یہی شعور نہ ہونا فیملی کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، یا ہمیشہ کی سعادت کا باعث بنے گی. اگر معلوم ہو تو وہی زندگی کا ہدف حاصل ہوگا، قرب خدا اور آرامش، اور اس طرف ہمارا معاملہ جائے گا. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف خاتون کے بارے میں ہے کہ وہ اگر اپنے شوہر کو آزار دے تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہے. پھر آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر مرد بھی اس طریقے سے اپنے خاتون کو تکلیف پہنچائے یا ظلم کرے تو اس کا معاملہ بھی ایک سنگین عذاب کے طور پہ ہوگا. وسائل الشیعہ کے اندر جلد نمبر 20 میں صفحہ نمبر 163 پہ یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ وہی خداوند متعال کا ایک اسی صفحے پر وسائل الشیعہ میں ایک معروف روایت جو نبی اکرم نے سب کو یہ بات بتائی. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا معیار ہے کہ خود فیملی کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے اور ایک انسان کو پرکھنے کا معیار بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو. تم میں سے سب سے اچھا ہوا ہے، چونکہ فیملی آپ کی جزیات سے وابستہ ہے. ہم باہر بہت سارے لوگوں کو میں بحیثیت ایک طالب علم شاید اپنے لباس، اپنے عمامے، شاید اپنی داڑھی، شاید اپنی نمازیں، شاید اپنے احکام، تقریریں، خطابت، منبر، مجلسیں، درس، ان کے ذریعے سے شاید بہت سارے لوگوں کو باہر دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن فیملی میں میری حقیقت سب کے لیے آشنا ہے. فیملی میں جو افراد مجھے جانتے ہیں وہ میری بہت جزیات سے، میری حقیقت سے، میری اس اصل زندگی سے وابستہ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاید میں بینک میں بہت اچھا ہوں، تعلیمی ادارے میں بہت اچھا ہوں، اپنی جاب پہ بہت اچھا ہوں، اپنے جو ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر بہت اچھا ہوں، لیکن فیملی اصل بتائے گی کہ میری حقیقت کیا ہے. تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو اور بہترین ہو. بس زندگی کے تمام مراحل کے اندر خدا کی طرف ہماری توجہ، جیسے سورہ انعام قرآن مجید کی 6 سورہ ہے، آیت نمبر 162 میں کہ نبی اکرم سے خداوند متعال کہتا ہے، یہ آیت عید الاضحیٰ میں
جانور کی قربانی کے لیے بھی مستحب دعاؤں میں سے ہے. اس کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری اے نبی کہو کہ میری نماز اور میرے یہ مناسک اور میری زندگی، میری موت، ہر چیز جو ہے خداوند متعال کے لیے. یہ وہ رمز یا سر کامیابی ہے زندگی مشترک. یہ لفظ یاد رہے کہ اس کو آگے کھولیں گے بھی کہ شادی اور یہ جو فیملی لائف ہے یہ زندگی مشترک ہے، شیئرڈ لائف ہے. زندگی مشترک شیئرڈ لائف ہے، یعنی کہ میں اپنے آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو شیئر کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مشترک زندگی گزارنا، زندگی مشترک. اس سے پہلے میری ایک انفرادی زندگی تھی، جب دل چاہے سوؤں گا، جب دل چاہے اٹھوں گا، سارا پیسہ میرے اوپر ہی لگے گا، ہر چیز میں اپنا خیال رکھوں گا، اپنی پسند ناپسند، جیسے میرا دل چاہتا ہے، جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے میں نہیں. اب میں نہیں، بلکہ میں سے ہم ہونے جا رہا ہوں. زندگی مشترک زندگی کے اندر وارد ہونے جا رہا ہوں. ازدواج جو ہے وہ ایک زندگی مشترک ہے، ایک مشترک زندگی ہے جس میں سے میں سے ہم کی طرف جا رہا ہوں. میرے اوپر صرف اپنی مسئولیت نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری میرے اوپر آ رہی ہے. اس زندگی کے لیے اسکلز کی ضرورت ہے، مہارتوں کی ضرورت ہے. تعلیمی ادارے کے اندر کیسے پڑھیں؟ اسکلز کی ضرورت ہے، مہارتوں کی ضرورت ہے، سکھایا جاتا ہے. ایک بہترین اپنا ڈیفنس کیسے کریں؟ آپ جاتے ہیں جم میں جاتے ہیں وہاں پہ، یا مثلا کسی کراٹے اور جوڈو اور مختلف اسکلز ہیں جس کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے سیلف ڈیفنس آپ کیسے کریں گے. اپنی آپ کو فٹنس رکھنا ہے، باڈی بلڈنگ کلبز ہیں اس کے اندر سکھایا جاتا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. بس فیملی کی امپورٹنس ہے. ایک اچھا بیٹا کیسے بنوں؟ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کتنے درس لیے ہیں؟ کتنی ورک شاپس کی ہیں؟ کون سا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ کتنی ورک شاپس کے ہیں؟ ایک اچھا شوہر کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی بہن کیا ہوتی ہے؟ یہ کون سے اسکول نے سکھایا آپ کو؟ یہ کس کالج میں سکھایا آپ نے؟ کس یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے؟ ایک اچھا انجینئر، ڈاکٹر، کارپینٹر، سول انجینئر اور ٹیلی کمیونیکیشن میں ایکسپرٹ، اور ایک اچھا بینکر، ایک اچھا فائننس دیکھنے والا، یہ سب سیکھیں آپ نے، اسکلز سیکھی ہیں، لیکن زندگی کی مہارتیں نہیں سیکھیں. زندگی مشترک کی مہارتیں، شیئرڈ لائف، یہ جو لائف جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر ہر چیز ہماری ہے. یہ درس اسی زندگی کی خدمت کے اندر ہے. یہاں سے ایک اور مفہوم جو ہمارے لیے واضح ہوتا ہے، ہم انتخاب ہمسر کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، وہ زندگی کے اندر برکت کا ہونا ہے، جو بہت امپورٹنٹ مفہوم ہے، جو خود ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی نبی اکرم کا وہ معروف خطبہ کہ جس کے اندر ماہ مبارک رمضان سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ دن ماہ مبارک رمضان میں باقی رہ گئے تھے تو نبی اکرم نے سب کو مسجد میں جمع کیا اور ایک خطبہ دیا تھا، معروف خطبہ ہے. اور یہ خطبہ جو ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے بھی معروف ہے، اور بھی اس کی طرق ہیں، روایات ہیں اس خطبے کے بارے میں، اہمیت رکھتا ہے چونکہ خود امیر المومنین اس خطبے میں موجود تھے. اس خطبے میں نبی اکرم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری طرف کون سا مہینہ آ رہا ہے جس نے اپنا رخ تمہاری طرف کیا، قد اقبل الیکم شہر اللہ. تو اس میں بتایا کہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر برکت موجود ہے، رحمت موجود ہے اور مغفرت موجود ہے. اور تینوں مفاہیم بہت اہمیت کے حامل ہیں اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر، اسلامک آئیڈیالوجی میں، اور پیور محمدن اسلام، خالص محمدی اسلام کی آئیڈیالوجی میں تینوں اصطلاحات، رحمت، برکت اور مغفرت، ایک مکمل پیکج ہے ایک ایسے انسان کے لیے جس کے پاس نجات کا کوئی راستہ باقی نہ بچا ہو. یعنی اپنی پائن ترین، یعنی جسے کہتے ہیں نچلی ترین، پست ترین زندگی کے مرحلے میں بھی اگر کوئی موجود ہو اور اس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو جائیں، یہ سیویئر ہے. برکت، رحمت اور مغفرت. یہ بالکل زمین پہ پڑے ہوئے انسان کو بھی جس کا ہدف خدا تک پہنچنا تھا، لیکن مختلف غفلتیں، جہالتیں اور مصیبتیں، مشکلات اور عدم بندگی، عدم اطاعت اور تکبر اور مختلف بیماریوں کے اندر پڑ کے اتنا مریض ہوا کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل زمین پہ لیٹ گیا، جیسے زمین گیر ہو گیا. ایسے شخص کو کون نجات دے سکتا ہے؟ ایسے شخص کو یہی تین عناصر نجات دے سکتے ہیں. نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں لے کے تمہارے پاس آیا، اور یہ مکمل پیکج ہے کہ
جس کو اپنی جگہ پہ کھولنا چاہیے. یہاں پہ ہم صرف برکت کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے. اگر سوالات کے اس میں جگہ بچے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باقی کو بھی عرض کریں گے کہ اس میں سے نبی اکرم نے پہلی چیز جو بتایا کہ بالبرکت، یہ رمضان المبارک تمہارے لیے برکت لے کے آ رہا ہے. اب برکت کا مفہوم جو ہمارے اردو کے اندر آتا ہے وہ زیادہ تر کثرت کے اوپر آتا ہے. برکت ہو گئی بھائی آپ کوئی چیز کھانا پکا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بھائی اس کے اندر جو ہم نے کم پکایا، مہمان زیادہ آ گئے. ہم کہتے ہیں کھانا تو بڑا کم تھا لیکن سارے مہمانوں کو پورا ہو گیا، اور کہیں پر بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھوکا رہا ہو یا کھانا ختم ہو گیا اور لوگوں نے ابھی کھایا نہ ہو. ایسی صورتحال میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھائی آج اس ہماری محفل میں یا اس جشن میں یا اس پارٹی میں یا اس دعوت کے اندر کھانے میں برکت ہو گئی. یہ برکت کا اردو مفہوم ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ عربی کے اور اردو میں ایسے ہیں کہ کامن ہے. عربک میں بھی آئے ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، ہجرت کر کے آئے. لیکن آئیڈیالوجی کے اندر، مکتب کے اندر اس کا ایک اپنا آئیڈیالوجیکل میننگ ہوتا ہے. اور جو قرآن مجید کے بھی مختلف الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بھی ہیں، جیسے شکر ہے، صبر ہے. لیکن اردو میں شکر، صبر، انتظار، غیبت، ظہور، یہ سب اردو میں بھی ہیں. اردو میں اس کا اور معنی ہے جو کہ قرآنک آئیڈیالوجی میں ان سب الفاظ کے کچھ اور معنی ہے. یہ ایک اسلام شناسی کی آفات میں سے بھی ہے کہ جو لوگ صحیح اسلام کو نہیں سمجھ پائے، ایک بڑی رکاوٹ مانے بیریئر وہ یہی ٹرمینالوجیز کے اندر جو ڈفرنس ہے کہ وہ اردو ٹرمینالوجی میں اس کا ایک الگ میننگ ہے، آئیڈیالوجی کے اندر اس کا ایک الگ میننگ ہے. انہی میں سے ایک برکت کے اندر بھی یہ مشکل پیش آئی ہے. برکت اردو کے اندر کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی بڑی بابرکت جو ہے وہ دعوت تھی اور کھانے کا انتظام تھا. لیکن عربی میں اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر جو برکت کا میننگ ہے، برکت یعنی ہر وہ عنصر کسی بھی حقیقت میں، کسی چیز میں، کسی فرد میں، کسی بات میں، ہر شے کے اندر وہ عنصر جس کے ذریعے سے یہ حقیقت اپنے ہدف کی طرف بڑھتی ہو یا سرعت کے ساتھ ہدف تک پہنچ جاتی ہو یا اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے در پہ ہوتی ہے، اتنی بابرکت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہی کتاب میری زندگی میں قرآن، ایک مرتبہ اس قرآن کے ذریعے سے جو قرآن کے نازل ہونے کا ہدف ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ شہر رمضان کو جو تعارف کرایا گیا کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. اب یہی قرآن جتنا میرے لیے ہدایت کا باعث بنے گا اتنا بابرکت ہے میری زندگی میں قرآن. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص ہو جس کا کام قرآن کی پرنٹنگ ہو، اور یہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جو سروکار رکھ رہا ہے، قرآن کو جو ہاتھ میں لیتا ہے، قرآن کی پیکنگ کرتا ہے، قرآن کی جلد چڑھاتا ہے، قرآن کو اس کے لیے خاص مناسب ہدیہ دے کے اس کو مارکیٹ میں سیل بھی کر رہا ہوتا ہے، پروموشن بھی کر رہا ہوتا ہے، ایڈز بھی بنا رہا ہوتا ہے. سروکار پورا دن آج 75 قرآن سیل کیے، کل میں نے 200 قرآن سیل کیے، اس کے بعد ایک پورا ریکارڈ آپ کو وہ بتا دے گا. لیکن خود یہ بھی قرآن کے ساتھ سروکار ہے. روزانہ کتنی مرتبہ یہ قرآن کو کھولتا بھی ہے، بند بھی کرتا ہے، اٹھاتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے. لیکن آیا یہ قرآن مجید کے ساتھ بابرکت رابطہ ہے؟ یہ بابرکت نہیں ہے، چونکہ اس رابطے کے ذریعے سے قرآن مجید جس ہدف کے لیے حاصل ہوا تھا وہ ہدایت انسان تھا. لیکن اس رابطے اور اس انوالومنٹ اور اس روزمرہ زندگی میں قرآن کا ہونا یہ بابرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بابرکت نہیں ہے، چونکہ اس کا جو ہدف تھا اس سے نزدیک نہیں کر. اسی طریقے سے باقی تمام امور بھی ہیں. زندگی مشترک اور یہ ازدواجی زندگی بابرکت کب ہوتی ہے؟ جب ازدواجی زندگی کے ذریعے سے وہ جو قرآن مجید نے اس کا ہدف رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے زوج جو تمہیں خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، سکون بتائے گا کہ لائف کتنی بابرکت ہے، آرامش بتائے گی کہ زندگی کتنی بابرکت ہے. یہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک بابرکت فیملی لائف گزار رہا ہے یا نہیں. نماز بابرکت نماز پڑھی ہے اس نے یا نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بھائی نماز برائیوں سے روکتی ہے، ایک ہدف ہے نماز کا. بابرکت اگر نماز ہوگی، نماز کے ذریعے سے اس کا ہدف حاصل ہو پا رہا ہوگا. اگر یہ نماز ہدف حاصل نہیں کر پا رہی، نماز کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ نہیں مل رہا، یہ بابرکت نماز نہیں ہے. جیسے روزے تم پہ کیوں واجب کیے؟ قرآن مجید فرما رہے کہ
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے بھائی جو تم سے پہلے تھے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی ایک ہدف بتایا روزے، یعنی تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے. اب اگر زندگی کے اندر روزے ہوں، رمضان ہو، سحری ہو، افطار ہو، لیکن اگر تقوی حاصل نہ ہو رہا ہو، بے برکت روزے ہیں، بے برکت رمضان ہے، بے برکت سحری، بے برکت افطار، بے برکت تمام رمضان کا شیڈول. کیوں؟ رمضان المبارک کا ہدف بتایا ہدایت انسان. اگر رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا گیا، میرے دل پہ نازل نہیں ہو پا رہا، میری زندگی میں ہدایت کا باعث نہیں بن رہا. یہ جو ہم نے جیسے درس سے آیات زندگی رکھا، اس کا ہدف یہی ہے. قرآن مجید جو ہدایت ہمیں ازدواجی زندگی میں، فیملی لائف کے اندر کرنا چاہتا ہے، اس ہدایت کی طرف متوجہ ہوں. چونکہ اسی لیے قرآن مجید کے اندر یہ جو دو مفہوم ہیں، قراءت قرآن اور تلاوت قرآن، یہ دو مفاہیم دونوں برابر نہیں ہیں. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں، ایسے کہہ دیتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کہیں جی جی میں تو قرآن کی قراءت کر رہا ہوں. یہ قراءت ایک اور چیز ہے، تلاوت ایک اور چیز ہے. تلاوت با تدبر قراءت کو کہتے ہیں. بس ہر تلاوت قراءت ہے، لیکن ہر قراءت قرآن تلاوت نہیں ہے. تلاوت یعنی با تدبر قرآن خوانی، کہ جس کے اندر انسان تعقل کر رہا ہو، سمجھ رہا ہو، مفاہیم کو سمجھ رہا ہو، زندگی میں ہدایت کا باعث بن رہا ہو. یعنی ایسی قرآن خوانی جو قرآن کی ہدایت تک انسان کو لے کے جاتی ہو، یہ تلاوت قرآن ہے. لیکن اگر قرآن کی ہدایت تک نہ لے کے جائے، ثواب تک لے کے چلا جائے، تقدس تک لے کے چلا جائے، اس کے ذریعے سے استخارہ نکالا جائے، غلط نہیں ہے. لیکن تدبر قرآن چونکہ نہیں ہے، تلاوت شمار نہیں ہوگی. یہ قراءت ہے، اس کا زیادہ تر تمرکز عربی کے اوپر ہے. تلاوت میں تمرکز اور کنسنٹریشن اور توجہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف ہے، جبکہ قراءت میں عربی کے اوپر زیادہ توجہ ہے، کہ اس کی تجوید، اس کے مخارج، اس کی ادائیگی، اس کی لحن، اس کو اس طرح سے پڑھنا، کہاں پہ وقف ہے، کہاں پہ لازم وقف ہے، کہاں پہ جائز وقف ہے، وہ سارے قواعد جو کہ عربی سے متعلق ہیں. بس قراءت اور تلاوت کا کیونکہ ضمن میں بات آتی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس بابرکت قرآن خوانی، قرآن جس خاطر نازل ہوا ہے اس ہدف تک لے کے جائے گی تو بابرکت ہے. بابرکت خاندانی زندگی، خاندانی زندگی کے اندر جتنی آرامش تک مجھے پہنچا رہی ہے اتنی فیملی بابرکت ہے، فیملی کے آپس کے روابط بابرکت ہیں. یہ خاندان، یہ فیملی، یہ مجموعہ، یہ دو بچے، یہ بہن، یہ بھائی ایک بابرکت زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ موضوع کی جس کے آپ لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں، جہاں سے ہم نے اپنے اس آیات زندگی کو ضمن سوال کا جواب بھی دے دوں. کچھ افراد نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگرچہ ہم نے اس آڈیو میسیج میں بھی اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آیا پچھلے سال بھی چونکہ یہی موضوع رکھا تھا خاندانی زندگی میں، اس میں بھی چند آیات منتخب کی تھیں، لیکن بہت ساری ڈسکشنز رہ گئی تھیں. سو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم یا اگلے سال یا سال کے درمیان اگر کوئی فرصت میسر آئی تو بہت ساری ڈسکشنز ہیں ابھی فیملی سے ریلیٹڈ جو کہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہے، اس کو بیان کریں گے. تو اس سال ریپیٹیشن نہیں ہے جو پچھلے سال کا ہوگا، اگرچہ پچھلے سال جو آیات ہم نے قرآن مجید کی پڑھی تھی، جو نئے آنے والے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے خلاصتاً اس کو ہم گائے بگائے بیچ میں بیان کریں گے. لیکن اس سال ہماری ڈسکشنز جو کانسیپٹس ہیں، جو ڈسکشنز ہیں، جو آیات ہیں، وہ 70% جو ہیں وہ نئے کانسیپٹس ہیں، ایک اور ڈائمنشن کے ساتھ، ایک اور جہت کے ساتھ، ایک اور مفاہیم کے ساتھ. تو اس سال ریپیٹیشن نہیں ہے پچھلے سال کے جو ہماری درس آیات زندگی قرآن مجید کی اور اسلامی گھرانے کے پیرائی میں تھی، بلکہ اس سال جو ہے وہ ایک بعض نئے مفاہیم اور کانسیپٹس، اور تاکہ ہماری وہ جو نگاہ ہے فیملی کے بارے میں وہ قرآنی نگاہ ہو بہ نسبت کلچرل نگاہ کے یا ٹریڈیشنل نگاہ کے یا تقلیدی نگاہ کے جو ایک رائج نگاہ ہے اس کے مقابلے میں. لہٰذا انتخاب ہمسر بھی ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مشکلات جو فیملی کے اندر جو کانفلکٹس ہیں، آپس میں چپکرش ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، اس کی جو روٹ کاز ہے تمام اختلافات کی، ان مسائل کی، ان سب چیزوں کی، اس کا روٹ کاز انتخاب ہمسر میں ماہر نہ ہونا، انتخاب ہمسر عالمانہ آگاہانہ طریقے سے انجام نہ پانا. چوزنگ اے اسپاؤس
یہ سب سے یعنی اگر ہم تربیت اولاد کے بھی جو سیشنز ہوتے ہیں ہمارے، ان تربیت اولاد کے سیشنز میں بھی اس کو بارہا بیان کیا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ بھی انتخاب ہمسر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صالح اولاد چاہتے ہیں، انتخاب ہمسر کے اندر آپ کو آگاہانہ طور پہ معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ آپ کو یہ اہم مرحلہ اپنی فیملی کو تشکیل دینے کا اس کے اندر آپ کو وارد ہونا پڑے گا، چونکہ روٹ کاز جو ہے وہ فیملی کانفلکٹس کے وہ اسی انتخاب ہمسر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ہمارے پاس زیادہ تر جو ماڈل ہے وہ وہی غافلانہ طریقے سے انتخاب ہمسر ہونا، یا تقلیدی دوسروں کو بھیڑ چال کے ذریعے سے دوسروں کے کو دیکھ کے کرنا، یا تھوڑا سپرفیشل سا اوپر ظاہری چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ انتخاب ہمسر کے مرحلے کو کرنا، کہ جو زیادہ اگنورنس اس میں نظر آتی ہے، ایک تصور ہے جس کے اندر عالمانہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی نسبت جہالت نظر آتی ہے اس انتخاب کے اندر، تو وہ ایک اس پہلو سے، یا بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہے، بہت زیادہ ٹریڈیشنل سا ہے کہ نہیں ہمارے تو گھر والے انتخاب کریں گے، جیسے مما کہیں گی، نہیں جو بابا کو پسند ہے، نہیں دادی بتائیں گی کہ میرے لیے بہترین زوجہ کون سی ہے یا میرے لیے بہترین شوہر کون سا ہے، یہ تو والد طے کریں گے سب چیزیں۔ اس میں ایک غیر ذمہ داری بھی آ رہی ہے، ایک رسپانسبلٹی اس کے اندر ہے، اور احساس کمتری بھی ہے کہ اپنی نسبت کہ بھائی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے لیے I can choose a best spouse for myself. So someone else should do this job. کسی اور کو اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور ایک غیر ذمہ داری، سستی، تنبلی نظر آ رہی ہے اس کے اندر، کہ رغبت نہیں ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری فیملی کی کیمسٹری، فیملی کی انجینئرنگ اور فیملی کے اس پورے جو میکانزم ہے اس کے اندر انتخاب ہمسر کی اہمیت کو نہیں جانتا، ورنہ کبھی بھی اتنے قیمتی کام کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ اگرچہ ان سے سجیشن لیا جا سکتا ہے، ان کے تجربات سے استفادے کیا جاتا ہے، بٹ the decisions, the final and ultimate decisions must be from yourself. وہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں ایک جاہلانہ، غافلانہ ماڈل اور یہ رسوماتی ٹریڈیشنل ماڈل کے مقابلے میں جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ ریالٹی بیسڈ سلیکشن ہے۔ کہ کیا ریالٹی؟ وہی ریالٹی جو امیر المومنین بیان کرتے ہیں۔ مثلا امیر المومنین کہتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر جس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر آیا ہے اور کہاں کے لیے آیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کل ہم یہیں سے بڑھائیں گے، جو کہ آج اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے اگر ہم کہ ایک انتخاب ہمسر کے اندر ریالٹی بیسڈ ماڈل کیا ہوتا ہے۔ اور امیر المومنین کی اس روایت کے اندر جو نہج البلاغہ کے اندر ہے، رحم اللہ عمران، کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ من آئینہ و فی آئینہ و الی آئینہ، کہ وہ کہاں کے لیے ہے۔ خود یہ جو باعث رحمت الہی بنتا ہے یہ انتخاب، باعث برکت بنتا ہے یہ انتخاب، یا وہی الٹیمیٹلی آرامش اور سکون کی طرف لے کے جاتا ہے زندگی کو، کہ جس کے ذریعے سے زندگی کے مختلف ٹارگٹس جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ اور کچھ اور چیزیں انتخاب ہمسر سے متعلق جو انشاءاللہ تھرڈ سیشن کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، کہ اگر یہ انتخاب ہمسر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر فرض کریں اس کے اندر کفیت کی ڈسکشن کو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں کریں گے، کہ میرا کف کون ہے، کف ہوتا کیا ہے، اور میرے لیے کف کون ہے۔ کہ آیا جو میرا کف ہے وہ میرے بھائی کا کف بھی ہوگا، یا وہ میرے دوست کا کف بھی وہی ہوگا؟ کفیت کا معاملہ کیا ہے، کف کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، کفیت کا خاندانی معیار کیا ہے، الہی معیار کیا ہے۔ اس میں دو سورہ اور ان کی آیت میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو دیکھ کر آئیں، تاکہ تھوڑا ذہنی آمادگی کے ساتھ آپ لوگ آئیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 4، اس کو تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا، اور اس پیرائے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ اگر مثلا شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے انتخاب کی ہے وہ میرا کف نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگر شادی سے پہلے پتہ چلتی ہے یہ بات، سو what to do، اور اگر شادی کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کف تھا تو میری لیے کیا اپورچونٹی ہے۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے کف نہیں ہیں، سو پھر ہمارے پاس کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا 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 جا سکتا ہے، اور کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں
بیان کریں گے انتخاب ہمسر کے اہمیت کو بھی اور ان سب چیزوں کو انشاءاللہ جو چیزیں آج کے نقطے میں رہیں گے. باقی آپ کے سوالات کے لیے پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ ریکارڈڈ سیشن صرف اس لیے ہیں کہ ہمارا کوئی دن ہمارے لیے ضائع نہ ہو اور آپ لوگ اسی ڈیوریشن میں انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے. جو افراد بھی جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی ہے وہ حتماً جو مینجمنٹ کا نمبر ہے رجسٹریشن کے لیے جو ہر میسج کے اندر بھی دیا جاتا ہے اس میں اپنی ڈیٹیلز بھیج دیں، فارم فل کریں اور اپنا انسٹیٹیوٹ کا کوڈ ضرور حاصل کریں. اور حتماً چینل کے اوپر آپ کو یہ لنک بھیجا جائے گا. خدا نخواستہ اگر کوئی انٹرنیٹ کی اتنا ایشو ہوتا ہے کہ بالکل انٹرنیٹ یہاں کا بند ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہمارے پاکستان کے نمائندے ان کے ذریعے سے انفارم کر دیا جائے گا انشاءاللہ کہ کوئی اس طرح کی مشکل پیش آئی ہے. وغیرہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہاں، لائیو سیشن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپ میں آپ کے سوالات لیں گے. واٹس ایپ کے گروپ کو کھول دیا کریں گے دن میں یا کسی اور ایسے ٹائم پہ جس پہ آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. مردوں کے واٹس ایپ گروپ کے اندر اپنی اٹینڈنس بھی لگائیں اور اپنی پارٹیسپیشن اس کے اندر ہو تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ رہے کہ کون کتنا ٹائم کے اوپر اور ڈسپلن آرگنائز فارم میں جو ہے وہ کلاسز کے اندر اس ورک شاپ میں شرکت کر رہا ہے. ہمارے پاس بھی ایک ریکارڈ رہے گا کہ آپ کو صرف اپنا کوڈ بھیجنا ہے گروپ میں. خواتین اپنے گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں اور جینٹس جو ہیں وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں. اور یہ کوڈز آپ صرف 9 سے 10 بجے کے درمیان ہی بھیجیں گے تو آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی. باقی ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی بلائیں جن کی زندگیاں آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ذہنیت اور ان کی نگاہ شادی، ازدواج اور فیملی روابط، کانفلکٹس، راہ حل، ہم نے کیا غلطی کی ہے ماضی میں، کیسے اس کو سدھار سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین زندگی کی جو کہ امام زمانے کے ظہور اور تشریف آوری کے اندر تاجیل کا باعث بنے گی. تو انشاءاللہ سب کو شامل کریں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں جن کو اب آپ کے پاس ایک اچھا انٹروڈکشن بھی ہے ان سیشنز کا تاکہ سب لوگ انشاءاللہ کا محقق استفادہ کر سکیں. آپ لوگ اپنے سوالات جو ہم جس ٹائمنگز کے اندر گروپ کھلا ہوا ہوتا ہے اٹینڈنس بھی لگا رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی حتیٰ اپنے وائس میں یا ٹیکسٹ کے اندر اپنے سوالات چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات درس کے دوران بھی دیے جا سکتے ہیں جب تک ریکارڈڈ سیشن ہوتا ہے. اصل یہ کہ یہ سیشن انشاءاللہ انٹریکٹیو ہوں گے، لائیو ہوں گے، گوگل میٹ کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اصل یہ ہے لیکن جب انٹرنیٹ کی ایشوز ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائمنگز کے اوپر ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں آپ سے تو ضرور اس ریکارڈڈ سیشن کو آپ کو بھیجا جا رہا ہے. ورنہ ریکارڈڈ سیشن کے فوراً بعد بھی ہم 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آ سکتے ہیں آپ کے سوالات کو لائیو گوگل میٹ کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی درس کے بعد اگر پاسبل ہو پاتا ہے تو ہم گوگل میٹ کا لنک بھیجیں گے اسی واٹس ایپ چینل کے اوپر اور ہم سوال جواب بھی کر لیتے ہیں. اگر نہیں پاسبل ہو پایا تو پھر واٹس ایپ چینل کے اوپر آپ لوگ اپنے سوالات بھیجیں اور ہم انشاءاللہ واٹس ایپ چینل پر ہی اس کے جوابات آپ کو دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.